اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات تابعا لهم بیننا وبینهم بالخیرات انك مجیب الدعوات انك على كل شيء قدیر مل کر بآواز بلند صلوات ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا خاتم النبيين أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين والصلاة والسلام على سید الوصیین امیر المؤمنین علی بن ابی طالب اسد اللہ الغالب غالب علی کل غالب وعلى مشکات النبوة وشمس الرسالة الصدیقة القدرى الفاطمة الزهراء وعلى سفرين الرحمة سيد الشباب أهل الجنة الحسن والحسين ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا صلوات میرے محترم سامعین حاضرین گرامی قدر عزاداران امام مظلوم کربلا، چونکہ ایک والدہ مرحومہ کے سال ثواب کی مجلس ہے، دعا ہے کہ خالق کائنات مرحومہ کے درجات بلند فرمائے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس طرح تم زندہ افراد، تم زندہ لوگ ایک دوسرے کو ہدیہ بھیجتے ہو، ایک دوسرے کو تحفے دیتے ہو، اسی طرح اپنے مرنے والوں کو بھی ہدیہ بھیجا کرو۔ تو جو ہے زندہ محترم، اپنے مرنے والوں کو بھی ہدیہ بھیجا کرو۔ قیل وما الہدیۃ یا رسول اللہ، کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم اپنے مرنے والوں کو کیا ہدیہ بھیجیں؟ قال رسول کائنات نے ارشاد فرمایا کہ نعم الہدیۃ الاستغفار، کہ اپنے مرنے والوں کے لیے سب سے بہترین ہدیہ ان کے لیے مغفرت کی دعا کرنا۔
اور ہم احباب یہاں پر جمع ہوئے، مرحومہ کے عزیز و اقارب، رشتہ دار، اولاد، آپ تمام مومنین دعا کرتے ہیں کہ خالق کائنات مرحومہ کو جوار سیدہ میں جگہ نصیب فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔ میرے محترم سامعین، پیغمبر نے یہ بھی ارشاد فرمایا اذکروا موتاکم بخیر، کہ اپنے مرنے والوں کو خیر اور نیکی کے ساتھ یاد کیا کرو، خیر اور نیکی کے ساتھ۔ اور میں کہا کرتا ہوں کہ ذکر محمد و آل محمد سے بڑھ کر اور خیر کیا ہو سکتی ہے۔ یہ واحد قوم ہے قوم شیعہ جو اپنے مرنے والوں کا غم بھی مناتی ہے تو مجلس امام حسین برپا کرتے، ذکر محمد و آل محمد کی مجالس برپا کرتے، اور یہ بہترین طریقہ ہے اپنے مرنے والوں کو یاد کرنے کا۔ میں نے آپ کی خدمت میں سورہ بنی اسرائیل کی ایک آیہ مجیدہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اس آیہ مجیدہ کے ضمن میں کچھ عرض کرنے سے پہلے مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب مل کر صلوات پڑھ لیجئے محمد و محمد کی ذات پر۔ مولا کائنات امیر المومنین امام حسن مجتبیٰ سے فرماتے ہیں کہ یہ جو دل ہوتے ہیں، یہ دل زندہ بھی ہوتے ہیں اور مردہ بھی ہوتے ہیں۔ یعنی عین ممکن ہے کہ ایک انسان زندہ ہو لیکن اس کا دل مردہ ہو۔ ماشاءاللہ۔ اب ان مردہ دلوں کو حیات کہاں سے ملے گے؟ سید الانبیاء خطبہ ارشاد فرما رہے تھے اور دوران خطبہ پیغمبر نے ارشاد فرمایا ان هذه القلوب تسطع كما يسطع الحديد، کہ جس طرح لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے، لوہا زنگ آلود ہو جاتا ہے، اسی طرح دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے، یعنی یہ دل بھی زنگ آلود ہو جاتے ہیں، اور یہ دلوں کا زنگ لگ جانا دلوں کی موت ہے۔ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ فما جراؤہا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ اگر دلوں کو زنگ لگ جائے، یہ دل زنگ آلودہ ہو جائیں تو یہ زنگ اتارنے کا طریقہ کیا ہے؟ پیغمبر رحمت نے ارشاد فرمایا کثرت ذکر الموت و تلاوت القرآن۔ دو چیزیں پیغمبر نے بیان فرمائی جن سے دلوں کا زنگ دور ہوتا ہے۔ فرمایا ایک موت کو کثرت کے ساتھ یاد رکھنا اور قرآن کی تلاوت کرنا، قرآن کی تلاوت۔ اور ہم اپنی زندگی میں دیکھ لیں، آپ بھی دیکھیں میں بھی دیکھوں کہ ہم روزانہ کتنی قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، ہم کتنا روزانہ قرآن کو دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں۔ عزیزان محترم، ہماری تنزلی، ہمارے زوال کا ایک سبب، جو اہم سبب ہے وہ یہی ہے کہ ہماری ملت سیرت اہل بیت اور سیرت قرآن سے دور ہے۔ ہماری تنزلی کا یہی سب سے بڑا سبب ہے۔ مولا امیر المومنین علیہ السلام نے اپنی اولاد کو جو وصیتیں فرمائی، امام حسن مجتبیٰ سے فرمایا یا بنیا احیا قلبک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، دو چیزیں پیغمبر نے بیان فرمائی جن سے دل زندہ ہوتے ہیں، ایک تلاوت قرآن اور تذکرہ موت، موت کو یاد رکھنا۔ مولا امیر فرماتے ہیں کہ حسن بیٹا اپنے دل کو زندہ رکھنا علم و حکمت کی باتوں سے اور موعظہ حسنہ سے۔ موعظہ حسنہ، یہ موعظہ حسنہ، یہ یاد دہانی، یہ تذکر، یہ اہل ایمان کے لیے فائدہ مند ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا علی، یا علی، زندہ باد، زندہ باد، مردہ باد۔ برائے صحت و سلامتی علماء حق کا بلندر صلوات۔ یہ موعظہ حسنہ، یہ تذکر، یہ یاد دہانی، یہ اہل ایمان کے لیے فائدہ مند ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین، کہ میرے حبیب آپ مومنین کو تذکر دلائیں، مومنین کو یاد دہانی کرواتے رہیں، کیونکہ یہ یاد دہانی ہی اہل ایمان کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ اور آپ نے دیکھا
کہ انسان نے مادی طور پر تو بڑی ترقی کر لی، کائنات کو مسخر کے طریقے پہ ہے، مریخ پر پہنچ گیا، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ انسان نے جیسے جیسے جتنی مادی طور پر ترقی کی، اخلاقی اعتبار سے اتنا ہی پستی میں گرتا جا رہا ہے، ہماری اخلاقیات کا جنازہ نکلتا جا رہا ہے۔ اس زمانے کی ایک برائی یہ ہے، سید الانبیاء نے ارشاد فرمایا تھا خیر الناس قرنی، کہ لوگوں کے لیے سب سے بہترین زمانہ وہ میرا زمانہ ہے، ثم الذین یلونہم بھی، پھر فرمایا کہ جو زمانہ میرے زمانے کے جتنا قریب ہوگا وہ آنے والے زمانے سے اتنا ہی بہتر ہوگا۔ اس زمانے کی ایک برائی ہے اور وہ یہ ہے کہ اس زمانے میں بہت سارے گناہ ایسے ہیں جو اپنی اہمیت گناہ کھو چکے ہیں۔ مزید آسان کر کے بیان کروں تو بہت سارے گناہ ایسے ہیں جو ہم کرتے بھی ہیں لیکن ہم انہیں گناہ بھی نہیں سمجھتے۔ ان میں سے ایک گناہ وہ والدین کی نافرمانی اور والدین کی اطاعت نہ کرنا ہے۔ چونکہ ایک والدہ کے اصالِ ثواب کی یہ مجلس اور میرا آج کا یہ پیغام اپنے نوجوان دوستوں کے لیے ہے، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک، ماں باپ کے ساتھ نیکی۔ خدا بند تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، میں نے آپ کے سامنے آیت مبارکہ سورہ بنی اسرائیل کی تلاوت فرمائی، ارشاد رب العزت ہوا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، کہ تمہارے رب کا فیصلہ یہ ہے، تمہارے رب نے فیصلہ کر دیا، وَقَضَىٰ قضاوت کر دی کہ عبادت صرف اللہ کی ہوگی، عبادت صرف اللہ کی ہوگی، لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ یہ جو جملہ جسے ہم کلمہ توحید کہتے ہیں، اس کلمہ توحید میں ہم کس بات کا اقرار کرتے ہیں؟ اس کلمہ توحید میں ہم کس بات کی گواہی دیتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ، یعنی کوئی عبادت کے لائق نہیں مگر وہ اللہ، یعنی عبادت کے لائق اور عبادت کے قابل اگر کوئی ذات ہو سکتی ہے تو وہ صرف اللہ کی ہے، عبادت صرف اللہ کی ہوگی۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کی عبادت نہیں ہے، والدین کے ساتھ احسان، والدین کے ساتھ حسن سلوک۔ ہماری اردو اور پنجابی میں جو لفظ احسان ہے اور عربی کا جو یہ لفظ احسان ہے، اس میں تھوڑا سا فرق ہے، علماء بیٹھے ہیں، اس میں تھوڑا سا فرق ہے۔ عربی میں جو لفظ احسان ہے اس کا معنی یہ ہے حسن سلوک، احسان، اچھا رویہ، اچھا برتاؤ، کریمانہ اخلاق۔ تمہارے رب کا فیصلہ یہ ہے کہ عبادت اللہ کی کرنی ہے، والدین کی عبادت نہیں کرنی، والدین کے ساتھ حسن سلوک رکھنا ہے، والدین کے ساتھ احسان، والدین کے ساتھ نیکی رکھنا ہے۔ اور میرے نوجوان دوستو، میں یہ کہا کرتا ہوں کہ سعادت مند اور خوش بخت ہے وہ نوجوان، وہ انسان جس کے ماں باپ زندہ ہے، جس کے ماں باپ زندہ ہے، حیات ہے۔ پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ، اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان اور نیکی کرو۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے ماں باپ کے ساتھ نیکی کرو، اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کرو، اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ آیت آگے بڑھی، فرمایا اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ۔ پروردگار ارشاد فرما رہا ہے کہ اگر تمہاری زندگی میں تمہارے ماں باپ دونوں یا ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے، ماں یا باپ، فلا تقل لہما اف، خبردار ماں باپ کے سامنے اف نہیں کرنا، اف نہیں کہنا۔ ہماری جو تہذیب اور ہمارا جو کلچر ہے، انسان اف کرتا ہے، اگر کوئی بات ناخوشگوار گزرے تو اف کہتے ہیں۔ فرمایا یہ اف تک بھی نہیں کہنا، ماں باپ کے سامنے اف تک بھی نہیں کہنا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر اس کلمہ اف سے بھی کوئی کم تر کلمہ ہوتا تو اللہ اس کلمہ کے کہنے سے بھی منع فرما دیتا۔ ماں باپ کے سامنے اف بھی نہیں کرنا، اور حضرت نے فرمایا کہ یہ اف کہنا، یہ ماں باپ کے ساتھ اف کہنا بھی کم ترین درجہ ہے آگ ہونے کا اور نافرمان ہونے کا، یہ کم ترین درجہ ہے۔ ماں باپ کے سامنے اف نہیں کرنا۔ وَلَا تَنْهَرْهُمَا،
ماں باپ کو جھڑکنا نہیں، ماں باپ کے ساتھ جھگڑا نہیں کرنا، ماں باپ کو ڈانٹنا نہیں۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور ماں باپ بوڑھے ہو جائیں تو ماں باپ کے ساتھ پیاری پیاری میٹھی میٹھی محبت بھری باتیں کریں۔ گزارش ہی ہے زمان سرفراز اور میں دو چار بندے ایسے جڑے ملتر پہن تو ہم اپنے ماں باپ نے بنائی دی کہانی دور کیڑا پیارا موضوع ہے تو تسی پیچھے چھو، لہذا میرے نام تھوڑا نعرے صاحب دسو، نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری یا علی، آواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد یعنی ماں باپ کو ڈانٹنا نہیں، ماں باپ کے سامنے اف نہیں کرنا، ماں باپ کو جھڑکنا نہیں۔ اور اگر تمہاری زندگی میں ماں باپ تمہارے بوڑھے ہو جائیں تو ماں باپ کے ساتھ میٹھی میٹھی پیاری پیاری محبت بھری باتیں کرنا۔ یہ میرے نوجوان جو دوست رہے بیٹھے ہیں، میں ان کے لیے یہ موضوع اختیار کیا کہ آج کی نوجوان نسل چونکہ ماں باپ اب تو وہ دور رہا نہیں، تھوڑی سی بات نہیں ہوئی تو والدین سے نوجوان کی آواز وہ بلند ہو جاتی ہے۔ پروردگار فرماتا ہے تمہارے ماں باپ کی آواز سے تمہارا لہجہ، تمہاری آواز اونچی نہیں ہونی چاہیے۔ اور ماں باپ اگر باپ اور ساتھ میں آپ جا رہے ہیں تو ماں اور باپ کا حق یہ ہے کہ والد کے آگے نہیں چلنا، ماں باپ کے پیچھے چلنا۔ خدا فرماتا ہے وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ میٹھی میٹھی پیاری پیاری باتیں کرنا۔ عزیزان محترم، یہ ماہرین نفسیات کی بات کو ثابت کر چکے ہیں، اور ہوتا عموماً ایسے ہی ہے، اولاد جوان ہوتی ہے، ماں باپ بڑھاپے کو پہنچ جاتے ہیں۔ اور میرے نوجوان دوستو، ماں باپ کو تمہاری اس دولت سے زیادہ اس چیز کی ضرورت ہوتی ہے کہ کوئی بڑھاپے میں ان سے بات کرنے والا ہو۔ اور ماں باپ بڑھاپے میں جس چیز کی کمی کا شکار ہو جاتے ہیں وہ یہی ہے کہ ان سے کوئی باتیں کرنے والا نہیں ہوتا۔ خدا کریم فرماتا ہے وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اگر ماں باپ بوڑھے ہو جائیں، اگر ماں باپ بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان سے پیاری پیاری میٹھی میٹھی باتیں کرنا۔ پھر فرمایا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور ماں باپ کے ساتھ محبت، شفقت اور رحمت کے ساتھ ماں باپ کے سامنے سر کو جھکا دینا، ماں باپ کے سامنے اپنے شانوں کو جھکا دینا۔ نتیجہ سنیے گا میرے عزیز محترم سامعین، میں اس آیت کا آخری حصہ پڑھنے لگا ہوں۔ خداوند کریم نے فرمایا کہ ماں باپ کے ساتھ نیکی کرو، احسان کرو، اور اگر ماں باپ بوڑھے ہو جائیں تو ماں باپ کے سامنے اف نہیں کہنا۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ماں باپ کے ساتھ محبت بھری باتیں کرنا۔ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، ماں باپ کو جھڑکنا نہیں، ماں باپ کو ڈانٹنا نہیں۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور اگر ماں باپ بوڑھے ہو گئے تو ماں باپ کے سامنے اپنے شانوں کو جھکا دو، اپنے سر کو جھکا دو۔ اور اگلا جملہ سنیے گا عزیزان محترم، اتنا سارا کچھ کرنے کے بعد یہ نہ سمجھنا کہ میں نے ماں باپ کا حق ادا کر دیا۔ پھر پروردگار فرماتا ہے وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، پھر میری بارگاہ میں التجا کرنا، پھر رب سے تقاضا کرنا کہ اے میرے پروردگار تو میرے ماں باپ پر رحم فرما جس طرح بچپن میں مجھ پر میرے ماں باپ۔ صلوات پڑھ لیجئے محمد و آل محمد۔ پھر رب سے تقاضا کرنا اس بات کا کہ اے میرے پروردگار تو میرے ماں باپ پر رحم فرما۔ ارباب دانے تشریف فرمائے، یہاں نقطے کی طرف توجہ دلانا چاہوں گا کہ قرآن مجید کا مخاطب اول کون ہے؟ مخاطب اول رسول اللہ۔ سب سے پہلے کہیں حضرت جبرائیل پیغمبر کی ذات پر لے کے آتے، قرآن قلب پیغمبر پر نازل ہوا، وہی اور آیات قرآنی کا جو پہلا مصداق اور جو پہلا اعلان ہوتا تھا وہ پیغمبر کی ذات سے ہوتا تھا۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ اپنے حبیب کو فرما رہا ہے کہ اے میرے حبیب تو بھی مجھ سے دعا کر کے اے میرے پروردگار تو میرے پالنے والوں پر رحم فرما، میرے پالنے والوں پر تو رحم فرما۔ اب توجہ کیجئے گا، میرا سوال یہ ہے کہ پیغمبر کو کس نے پالا؟ پیغمبر کو کس نے پالا؟
پیغمبر کے جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد بزرگوار حضرت عبداللہ علیہ السلام وہ پیغمبر کی ولادت سے پہلے انتقال ہو گیا، پیغمبر جدید پیدا ہوا، اور حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا 2 سال یا 4 سال کی روایتیں ہیں کہ پیغمبر کی زندگی کے 2 سال کے بعد یا 4 سال کے بعد ماں کا سایہ کے ساتھ سے اٹھ گیا۔ اب تاریخ ڈھونڈیے اور دیکھیے کہ پیغمبر کو کس نے پالا۔ تاریخ کہتی ہے کہ جناب حضرت فاطمہ بنت اسد نے پالا اور حضرت ابو طالب نے پالا۔ توجہ کیا ہے محترم، یعنی پیغمبر کو حضرت فاطمہ بنت اسد نے پالا اور حضرت ابو طالب نے پالا۔ خدا ارشاد فرما رہا ہے کہ اے میرے حبیب مجھ سے دعا کرو کہ اے میرے اللہ میرے پالنے والوں پر رحمت فرما۔ پالنے والے رب تربیہ تسنیہ کا سجائے، جن دو نے مجھے پالا، پیدا کیا نہیں، جنم دیا نہیں، جنہوں نے مجھے پالا۔ اب رب فرماتا ہے کہ اپنے پالنے والوں کے لیے رحمت کی دعا کر اور لوگ ابو طالب کے ایمان میں شک کریں، لوگ ابو طالب کے ایمان میں شک کریں۔ اللہ فرماتا ہے کہ اپنے پالنے والے کے لیے رحمت کی دعا کر۔ میرے عزیز محترم سامعین، انسان کی سعادت اور انسان کی خوشبختی کیا ہے؟ ماں باپ کا فرما بردار، ماں باپ کا اطاعت گزار۔ رسول اللہ کی حدیث ہے، سرکار نے فرمایا کہ انبیاء کے درجے کے بعد جس کا درجہ ہے اس شخص کا درجہ ہے جو ماں باپ کا فرما بردار ہے، جو ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنے والا ہے، جو ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا ہے۔ اور جہنم میں فرعونوں کے درجے کے بعد اس شخص کا درجہ ہے جو ماں باپ کا نافرمان ہے، جو ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا ہے۔ سید الانبیاء نے ارشاد فرمایا من نظر الی نظرۃ رحمت، کہ جو پروردگار، رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ جو بندہ اپنے ماں باپ کے چہرے کی زیارت کرے، ایک نظر رحمت ماں باپ کے چہرے پر ڈالے، اللہ ایک حج کا ثواب عطا کرتا ہے، اور وہ حج عام حج نہیں، ایک مقبول حج کا ثواب۔ اور میرے لیے محترم سامعین، آپ نے دیکھا ماہ رمضان سے پہلے موسم حج چل رہے تھے، حاجی مکہ و مدینہ جا رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ تمام حاجیوں کی حج قبول فرمائے۔ توجہ کیجئے جانے محترم، اس حج کی قبولیت کی ذمہ داری نہیں دی رسول اللہ نے۔ حاجی جاتے حج کے لیے، سفر حج کے لیے اتنی زحمت کی، اتنا خرچہ کیا، لیکن پھر بھی اس حج کی قبولیت کی ضمانت نہیں دی رسول اللہ نے۔ رسول اللہ کی حدیث ہے، سرکار فرماتے ہیں کہ میری امت کے لوگ 3 طرح کے ہیں، کچھ لوگ تجارت کے لیے حج کریں گے، اور کچھ لوگ سیر و تفریح کے لیے مکہ مدینہ جائیں گے، اور کچھ لوگ عبادت کے لیے جائیں گے۔ میں نے آپ کی خدمت میں حدیث پڑھی، ذمہ داری کے ساتھ حدیث پڑھ رہا ہوں کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص اپنے ماں باپ کے چہرے کی زیارت کرے، اللہ ایک مقبول حج کا ثواب عطا کرتا ہے۔ کسی صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ، اگر کوئی شخص دن میں 100 مرتبہ اپنے ماں باپ کے چہرے کی زیارت کرے، کیا اللہ 100 حج کا ثواب عطا کرے گا؟ رسول اللہ نے نعرہ تکبیر بلند کیا، فرمایا اللہ اکبر، کیا تو خدا کو بخیل سمجھتا ہے؟ جتنی بار نعرہ حیدری، جتنی بار ماں باپ کے چہرے کی زیارت کرے گا، اللہ اتنے حج کا ثواب عطا کرے گا۔ اور پھر فرمایا کہ اگر کوئی شخص من نظر نظرت ماں کے دن، اگر کوئی شخص، اگر کوئی نوجوان، اگر کوئی آدمی ماں باپ کی طرف غصے کی نگاہ سے دیکھے، غیظ و غضب کی نگاہ سے دیکھے، تو فرمایا لم یقبل اللہ لہ الصلاۃ، وہ جتنا بڑا حاجی ہو، وہ جتنا بڑا نمازی ہو، وہ جتنا بڑا پرہیزگار ہو، اللہ اس کی نماز قبول نہیں کرتا۔ جو ماں باپ کے سامنے غصے کی آنکھ سے دیکھے، جو ماں باپ کو غیظ و غضب کی نظر سے دیکھے، اللہ اس کی نماز کو قبول نہیں کرتا۔ میرے محترم سامعین، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے
متعدد مقامات پر اولاد کو حکم دیا ہے کہ ماں باپ کی اطاعت کرے، ماں باپ کے ساتھ اس میں سلوک کرے، لیکن کسی ایک مقام پر بھی والدین کو حکم نہیں دیا کہ اولاد کے ساتھ احسان کرے اور نیکی کرے۔ کیوں؟ امام سجاد علیہ السلام اس کا فلسفہ بیان کرتے ہیں۔ ایک حکم اللہ نے دیا ہے اولاد کے بارے میں والدین کو، فرمایا لا تقتلوا اولادکم من املاق، لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، کہ فقر و فاقہ کے ڈر سے، بھوک کے ڈر سے اپنے اولاد کو قتل نہ کرنا۔ نحن نرزقکم وإیاہم، تمہارے رازق بھی ہم ہیں اور تمہاری اولاد کے رازق بھی ہم ہیں۔ فقر و فاقہ کے ڈر سے اولاد کو قتل نہ کرو، یہ ایک حکم دیا اللہ نے والدین کو اولاد کے بارے میں۔ اور امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ نے والدین کو اس لیے حکم نہیں دیا کیونکہ ماں باپ کی فطرت میں شامل ہے۔ اللہ نے ماں باپ کی فطرت میں اس بات کو رکھا ہے کہ وہ اپنی اولاد سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں۔ اولاد کے بارے میں ماں باپ کے جذبات بڑے طاقتور جذبات ہوتے ہیں، جو ماں باپ بیٹھے ہیں یہ اندازہ کر سکتے ہیں، لیکن جب اولاد جوان ہو جائے تو اولاد کے اندر، نوجوان اولاد کے اندر وہ جذبات والدین کے مطابق نہیں ہوتے جو جذبات ماں باپ کے اندر ہوتے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ اللہ نے قرآن مجید میں متعدد دفعہ اولاد کو حکم دیا کہ ماں باپ کے ساتھ نیکی کرے، ماں باپ کے ساتھ اس میں سلوک کرے۔ پیغمبر کی خدمت میں ایک شخص آیا، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ میرے باپ کا مجھ پر کیا حق ہے، میرے باپ کا مجھ پر کیا حق ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا کہ تیرے باپ کا تجھ پر یہ حق ہے کہ جتنی زندگی اللہ نے تجھے دی ہے، جتنی دیر تو زندہ رہے، ماں باپ کی اطاعت کرنا، باپ کی نافرمانی نہ کرنا۔ اور پھر عرض کرتا ہے یا رسول اللہ میری ماں کا مجھ پر کیا حق ہے؟ سید الانبیاء نے 2 مرتبہ فرمایا ہیہات ہیہات، کس قدر دور ہے، کتنا دور ہے کہ کوئی ماں کا حق ادا کر سکے، کوئی ماں کا حق ادا کر سکے۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ اس دنیا میں جتنی زندگی ہے، جب سے کائنات خلق ہوئی ہے اور جب تک یہ کائنات باقی رہے گی، اور اس دنیا میں جتنے ریت کے ذرات ہیں اور اس دنیا میں جتنے بارش کے قطرات ہیں، اگر تو اتنی زندگی بھی ماں کی خدمت کرتا رہے، وہ ایک دن جو تو نے ماں کے شکم میں گزارا اس کا بھی حق ادا نہیں کر سکتا۔ جو ایک دن تم نے ماں کی شکم میں گزارا اس کا بھی حق ادا نہیں کر سکتا۔ میرے نوجوان دوستو، میرے عزیزو، اپنے ماں باپ کی قدر کرو جن کے ماں باپ زندہ ہیں، جن کے ماں باپ زندہ ہیں قدر کرو ان کی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ملعون من آقا والدیہ، ملعون من ضرب والدیہ۔ آقا نے فرمایا کہ لعنتی ہے وہ شخص جو ماں باپ کا نافرمان ہے، اور لعنتی ہے وہ شخص جو ماں باپ پر ہاتھ اٹھاتا ہے، جو ماں باپ کے سامنے اکڑ دکھاتا ہے، جو ماں باپ کو ڈانٹتا ہے۔ اور ہم نے اپنے معاشرے میں دیکھا نافرمان گندی اولاد ماں باپ پر ہاتھ اٹھا رہی ہے، ماں باپ سے بدسلوکی کر رہی ہے۔ امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ وہ ملعون ہے، لعنتی ہے وہ شخص جو ماں باپ پر ہاتھ اٹھاتا ہے، جو ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کرتا ہے۔ اور یہ واقعہ بڑا مشہور واقعہ ہے کہ پیغمبر کی خدمت میں ایک صحابی تھا، نوجوان صحابی پیغمبر کا تھا، احتضار کی حالت طاری تھی اور پیغمبر اس کے کنارے تشریف فرما تھے، اور پیغمبر نے 3 دفعہ اسے کلمہ توحید کی تلقین کی، پڑھو لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ 3 مرتبہ پیغمبر نے کلمہ توحید کی تلقین کی، لیکن اس کی زبان گونگی ہو گئی، وہ زبان سے کلمہ جاری نہ ہو سکا۔ اس کے سرحانے ایک بوڑھی عورت بیٹھی تھی۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ اے بڑھیا تو کون ہے؟ کہتی ہے یا رسول اللہ میں اس کی ماں ہوں۔ فرمایا تو اس کی ماں ہے، کیا تو اس سے ناراض ہے؟ عرض کرتی ہے جی یا رسول اللہ 6 سال ہو گئے اس نے مجھ سے اور میں نے اس سے کلام تک نہیں کیا۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ بات سن کہ اگر تو اس سے ناراض ہے، اگر تو اسے معاف نہیں کرے گی تو میرے پڑھانے کے باوجود اسے کلمہ نصیب نہیں ہوگا۔
اگر تو اس سے راضی نہیں ہوگی تو اللہ اس سے راضی نہیں ہوگا. میں تجھ سے التماس کرتا ہوں کہ میری خاطر تجھ سے معاف کر دے. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کے حکم کی تعمیل میں آپ کے کہنے کی وجہ سے آپ کی وجہ سے میں اس کو معاف کرتی ہوں. ماں کا معاف کرنا تھا, رسول اللہ نے کلمہ توحید پڑھایا, کلمہ توحید کا جاری ہونا تھا, اس کی روح قبض ہو گئی. میرے عزیز محترم سامعین, ماں باپ کی قدر کرو, ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کرو, ماں باپ کے ساتھ سلوکی نہ کرنا, اور کوشش کرنا کہ ماں باپ اس دنیا سے جائیں تو تمہاری زندگی سے تم سے راضی ہو کر اس دنیا سے جائیں. یہ بعد میں پتہ چلتا ہے جب ماں باپ نہ رہے, جب اولاد جوان ہوتی ہے نا, پھر یہ احساس نہیں ہوتا ماں باپ زندگی میں ہیں, یہ پتہ نہیں چلتا. یہ پتہ چلتا ہے جب ماں باپ چلے جائیں, چلے جانے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ جو بہار تھی, جو زندگی میں بہار تھی, وہ ماں باپ کے بغیر وہ بہار نہیں رہی. امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا اور عرض کرتا ہے کہ دنیا دھکے کھا رہی ہے, کبھی فلاں پیر صاحب کے پاس, کبھی فلاں دربار والے کے پاس, کیا ہے دعا کے لیے جا رہے ہیں, مشکل حل نہیں ہو رہی, دعا کے لیے جا رہے ہیں, میرا یہ کام نہیں ہو رہا. امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص آیا, عرض کرتا ہے یا ابن رسول اللہ میرے لیے دعا فرمائے, میری مشکلیں آسان ہو جائیں. توجہ کیجئے گا محترم, میرے لیے دعا فرمائے, میری مشکلیں آسان ہو جائیں. میرے آقا فرماتے ہیں یہ بتا تیری ماں زندہ ہے؟ عرض کرتا ہے جی آقا زندہ ہے. میرے آقا فرماتے ہیں اگر تیری ماں زندہ ہے تو میرے پاس کیا نہیں رہا ہے؟ میں نے اپنے جد رسول اللہ سے سنا تھا کہ اللہ ماں کی دعا اولاد کے حق میں کبھی رد نہیں کرتا. جا اور اپنی ماں سے کہہ تیرے لیے دعا کرے, ماں کی دعا تیرے حق میں مستجاب ہے. ماں سے دعا لیجئے, باپ سے دعا لیجئے. اور اگلا جملہ بھی سنیے گا عزیزان محترم, ماں باپ کے چلے جانے کے بعد, ماں باپ کے مر جانے کے بعد ماں باپ کے حقوق ختم نہیں ہو جاتے. سرکار کی حدیث ہے, سرکار نے فرمایا کہ ماں باپ زندہ ہیں یا فوت ہو گئے, ماں باپ کے لیے دعا کرتے رہنا, ماں باپ کے لیے دعا کرتے رہنا. اور دنیا کے دھکے کھانے سے, ادھر ادھر جانے سے باپ سے دعا لیجئے, باپ سے کہیے کہ میرے لیے دعا کرے. رسول اللہ کی حدیث ہے, پیغمبر فرماتے ہیں کہ باپ اپنی اولاد کے لیے دعا کرے ایسے ہے جیسے نبی اپنی امت کے لیے دعا کر رہا. باپ سے دعا کیجئے, باپ سے کہیے کہ میرے لیے دعا کرے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ تھا, ایک شخص آیا, عرض کرتا ہے یا رسول اللہ دنیا کا کوئی ایسا گناہ نہیں جو میں نے انجام نہ کیا, دنیا کا کوئی ایسا گناہ نہیں جو میں نے نہ کیا ہو, فَهَلْ لِكَفَّارَةٌ مِّنَ الذُّنُوبِ. عرض کرتا ہے آقا کوئی ایسا عمل بھی ہے جو میرے گناہوں کا کفارہ بن جائے. پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں بتا تیرے ماں باپ زندہ ہیں؟ عرض کرتا ہے آقا ماں فوت ہو گئی, باپ زندہ ہے. چونکہ مرحومہ کے بیٹے تشریف فرما ہے, میں ان کے لیے یہ جملہ عرض کر رہا ہوں. میرے آقا نے فرمایا کہ تمہارے ماں باپ زندہ ہیں؟ کہتے یا رسول اللہ باپ زندہ ہے, ماں فوت ہو گئی. عرض کیا جا اور اپنے باپ کی فرما برداری کر, یہ تمہارے گناہوں کا کفارہ بنتا ہے. باپ کی فرما برداری, باپ کی اطاعت کر, یہ تمہارے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا. جیسے ہی وہ بزم رسول سے نکلا تو رسول اللہ نے فرمایا لو کان کن امی, کاش اس کی ماں زندہ ہوتی, کاش اس کی ماں زندہ ہوتی, یہ ماں سے دعا کرتا, ماں سے کہتا دعا کر, ماں کی خدمت کرتا, اس کے گناہ جلدی معاف ہو سکتے تھے. میرے عزیز محترم سامعین, اور اللہ نے یہ نیکی کا دروازہ بند نہیں ہونے دیا. رسول اللہ فرماتے ہیں من نظر الی قبر ابویہ یوم الجمعہ او لیلۃ قطبت لہ حجۃ مبرورہ, کہ اگر کوئی ماں باپ کی قبر کی زیارت کرے روز جمعہ یا شب جمعہ تو اللہ اسے بھی حج مقبولہ کا ثواب عطا کرتا ہے. اور ماں باپ کی اگر کوئی دعا مستجاب نہیں ہو رہی, اگر کوئی دعا قبول نہیں ہو رہی, اگر کوئی مشکلات پڑی تو ماں باپ کی قبر پہ جاؤ اور قبر پہ کھڑے ہو کر, ماں باپ کی قبر پہ کھڑے ہو کر اللہ سے دعا کرو. اللہ کبھی تمہاری دعا رد نہیں کرتا.
اور مقامات مستجاب دعا کے جو مقامات ہیں ان میں سے ایک مقام وہ ماں باپ کی قبر ہے۔ ماں باپ کی قبر پہ کوئی انسان کی دعا رد نہیں ہوتی، اور یہ پیغمبر کی سیرت میں موجود ہے کہ پیغمبر اکرم جب مکہ سے مدینہ اور مدینہ سے مکہ کی طرف سفر فرماتے تو راستے میں مقام ابوا جہاں رسول اللہ کی والدہ گرامی کی قبر ہے، وہاں پر رسول اللہ قیام فرمایا کرتے تھے، اور صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ کو دعا و مناجات اور آنسو بہاتے ہوئے دیکھا، ماں کی قبر پر، ماں کی قبر پر دعا کرتے ہوئے دیکھا۔ یورپ میں تھے اقبال، جب ماں مر گئی اور اقبال نے ماں کے لیے نظم لکھی اور بڑی مشہور یہ نظم ہے۔ اقبال کہتے ہیں کہ اب کس کو ہوگا اب آہ وطن میں میرا انتظار، کس کو ہوگا اب آہ وطن میں میرا انتظار، کون اب میرا خط نہ آنے سے رہے گا بے قرار۔ عرض کرتا ہے خاک برکت پر تیری لے کر یہ فریاد آؤں گا، کون اب دعائے نیمہ شب پہ مجھے یاد کرے گا۔ اور کہتا ہے اقبال کہ عمر بھر تیری محبت میری خدمت کر رہی، عمر بھر تیری محبت میری خدمت کر رہی، میں تیری خدمت کے قابل جب ہوا تو چل بسی۔ اور عموماً ہوتا ایسے ہی ہے میرے محترم سامعین، اولاد جوان ہو جائے، اولاد خدمت کے قابل ہوتی ہے، ماں باپ چل بسے، ماں باپ کا انتقال ہو گیا۔ میرے محترم سامعین، ہمارا کوئی غم اور ہماری کوئی خوشی ذکر حسین، ذکر سید الشہداء کے بغیر مکمل نہیں، ذکر کربلا کے بغیر ہماری کوئی خوشی، ہمارا کوئی غم مکمل نہیں۔ اور ہادیان برحق نے ہمیں جو تعزیت کے آداب بتلائے کہ جب ورثاء کے پاس جائیں، ورثاء کے گھر میں جائیں تو وہاں پر امام حسین کا ذکر کریں۔ اس کا نفسیاتی پہلو یہ ہے کہ دنیا کے غم برداشت کرنا مشکل ہو جاتا اگر ہمارے سامنے کربلا نہ ہوتی، دنیا کے غم برداشت کرنا مشکل ہو جاتا۔ اپنے دکھوں میں آیا جو شبیر کا خیال، شکوہ تڑپ کے شکر میں تبدیل ہو گیا۔ بڑے بڑے عزادار دنیا میں آئے، کوئی نبی ایسا نہیں، کوئی نبی کا وصی ایسا نہیں، کوئی ولی ایسا نہیں جس نے سید الشہداء کا ذکر نہ کیا ہو، سید الشہداء کی عزاداری نہ کی ہو۔ عزاداروں، بہت سے عزادار، بڑے بڑے عزادار آئے اس دنیا میں، لیکن سید سجاد جیسا کوئی عزادار نہیں آیا، سید سجاد جیسا کوئی عزادار نہیں آیا۔ کتنا آنسو بہا لیں گے ہم، کتنا گریہ کر لیں گے ہم، کتنا رو لیں گے ہم۔ 35 سال کربلا کے واقعے کے بعد میرا مظلوم آقا گریہ کرتا رہا، مسائل سن سن کے گریہ کرتا رہا، دن روزے میں گزرتے، رات عبادت میں گزرتی، خادم پانی لے کے حاضر ہوتا، پانی پہ نگاہ پڑتی، سید سجاد رونے لگ جاتے اور عرض کرتے کیف اشرب الماء، میں کیسے پیوں پانی، میرا بابا پیاسا مارا گیا۔ غلام خدمت میں غذا لے کے حاضر ہوتا، غذا پر نگاہ پڑتی، رو دیے۔ سید السجاد عرض کرتے کیف اکلا، کیسے کھاؤں میں یہ غذا، میرے بابا کو بھوکا پیاسا قتل کیا گیا۔ پنجم امام کے گھر میں عزاداری ہو رہی تھی اور امام کا صحابی بڑا پیارا صحابی ابو بصیر بھی شامل تھا، اور جب پڑھنے والے نے مصائب کربلا بیان کیے، ہر کوئی کربلا کے مسائل سن کر رو رہا تھا۔ میرے آقا امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ابو بصیر تو کیوں نہیں رو رہا؟ ابو بصیر عرض کرتا ہے آقا رو تو رہا ہوں، میرا آنسو سے تر رومال۔ عرض کی آقا میں تو رو رہا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا ابو بصیر ایسے نہ رو۔ فرمایا آقا کیسے رو؟ عرض کی میرے مولا نے فرمایا ابو بصیر ایسے رو جیسے جنت میں حسین کی مار ہوتی ہے، جیسے جنت میں حسین کی مار ہوتی ہے، بالوں کو بکھرا دیتی ہے اور عرض کرتی ہے میرے پروردگار کیا قصور تھا میرے حسین کا،
کیا قصور تھا میرے حسین کا؟ منہال آیا کوفے سے سید سجاد کی خدمت میں عرض کرتا ہے آقا وہ دن کب آئے گا جب آپ کا گریہ ختم ہو جائے، جب آپ کے آنسو تھم جائیں؟ عرض کی میرے آقا فرماتے ہیں منہال تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ یعقوب کا ایک بیٹا یوسف نظروں سے اوجھل ہوا تھا، قرآن کہتا ہے روتے روتے یعقوب کی بینائی ختم ہو گئی۔ منہال تو بتا میں نے تو 18 فکر یوسف کربلا کی خاک پر خون و خاک میں گلتان دیکھے۔ منہال عرض کرتا ہے آقا پھر کیا ہوا؟ آپ کا گھرانہ تو شہادتوں کا گھرانہ ہے، ابو عبیدہ آپ کے شہید، عبداللہ آپ کے شہید، حمزہ آپ کے شہید، علی آپ کے شہید، آپ کا گھرانہ تو شہادتوں کا گھرانہ ہے۔ میرے آقا امام سجاد فرماتے ہیں منہال تو نے انصاف نہیں کیا، ہمارا شہادت ہمارا ورثہ ہے، شہادت ہمارے گھرانے کی میراث ہے، لیکن تو نے انصاف نہیں کیا۔ ننگے سر ماؤں بہنوں کے ساتھ کبھی اس بازار، کبھی اس بازار، کبھی اس دربار، کبھی اس دربار، بتا منہال کیا یہ بھی ہمارے گھرانے کی میراث ہے؟ کیا یہ بھی ہمارے گھرانے کا ورثہ ہے؟ ہاں آزادارو، سید السجاد جیسا کوئی آزادار نہ دیکھا۔ مدینہ کے قصاب امام کے سامنے جانور ذبح نہیں کرتے تھے۔ جب سے مظلوم بابا کا کٹا ہوا سر دیکھا ذبیحہ پر نگاہ پڑ جاتی، تڑپ جاتے بیمار کربلا، تڑپ جاتے تھے بیمار کربلا۔ بازار مدینہ سے گزر ہوا سید السجاد کا اور ایک قصاب جانور ذبح کرنے کے لیے لیٹا چکا تھا اور چھری جلانا چاہ رہا تھا، کسی نے آواز دی ہے قصاب ہاتھ روک لے۔ سامنے سے سید سجاد آ رہے ہیں، قصاب نے فوراً چھری پھینک دی، جانور کو آزاد کر دیا۔ سید سجاد چلتے ہوئے قریب آئے اور فرمایا ہے قصاب میں جانتا ہوں تو جانور ذبح کرنا چاہتا ہے، میں تجھے جانور ذبح کرنے سے منع نہیں کرتا، یہ میرے نانا کی سنت ہے، لیکن میں اتنا پوچھتا ہوں کیا ذبح کے آداب جانتے ہو؟ عرض کرتا ہے جی آقا آپ کے نانا کی شریعت سے واقف ہوں۔ اچھا بتا پہلا ادب کیا ہے؟ عرض کرتا ہے مولا پہلا ادب یہ ہے کہ جانور کو کبھی پیاسا ذبح نہ کیا جائے۔ یہ جملہ سننا تھا، رخ پھر گیا کربلا کی طرف اور عرض کرتے ہیں اے میرے مظلوم بابا، اے میرے مظلوم بابا، یہاں آپ کی امت میں جانور بھی پیاسے ذبح نہیں کیے جاتے۔ اے میرے بابا آپ کو فرات کے کنارے 3 دن کا بھوکا و پیاسا ذبح۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین سیعلم الذین ینقلبون ینقلبون۔ صلوات علی محمد۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد۔